اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، نزول میں 70 نمبر پر ہے، سورۃ الکہف کے بعد نازل ہو چکی ہے۔ ربط اس میں یہ ہے اللہم الہمنا سبل الخیر کما الہمت الی النحل، اے اللہ ہمیں خیر کی راہ کا الہام عطا فرما، جس طرح آپ نے ایک نحل ایک مکی کو اللہ تعالیٰ آپ نے الہام عطا فرمایا تھا، تو ہمیں بھی شہد کی مکی کے طرح الہام عطا فرما۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل سابقین کے عذاب کا ذکر تھا، یہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ یہاں ما قبل ابو الانس اور ابو الجن کی خلقت کا ذکر ہوا، یہاں پر عام انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہے۔ یہاں ما قبل رب کے قدرتوں کا ذکر ہوا، یہاں پر انسان کی عاجزی کا ذکر ہے کہ انسان بہت عاجز ہے۔ یا ما قبل صورت میں مسئلہ توحید ذکر ہوا، اب یہاں پر ان کی جو عذر باطل ہے اس پر رد ہے قیامت کے دن۔ یہاں ما قبل تخویف ذکر ہوا، یہاں پر سبب تخویف کا تذکرہ ہے۔ صورت کا دعویٰ اثبات التوحید بالادلۃ المتنوعہ، مسئلہ توحید کو ثابت کیا گیا مختلف دلائل کے ساتھ اور بہت ہی عجیب انداز کے ساتھ۔ صورت میں مختلف ابواب ہے، تقریباً صورت 7 ابواب پر منقسم ہے۔ اس میں عقلی دلائل ہے اللہ رب العزت کے توحید پر بہت ہی عجیب انداز سے۔ اتی امر اللہ، آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یہاں پر اتی ماضی کا صیغہ ذکر کیا لتحقق الوقوع، کہ گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ یقین کرو۔ فلا تستعجلوا، پس جلدی اس کا مطالبہ نہ کرو۔ سبحانہ پاک اللہ و تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جن کی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ینزل الملائکہ، اللہ اتارتے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یا توحید ہے یا روح سے مراد قرآن مجید ہے۔ من امری علی امری، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، اس پر کہ جس پر اللہ چاہتے، من عباد، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، تاکہ تم یقین کرو، انہ لا الہ الا، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کا لائق مگر صرف میں ہی ہو، فاتقون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ یہ پہلے قسم کی دلائل ہے۔ خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اللہ نے انسان کو، من نطفۃ، ایک گندا نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، بس اچانک یہ جگڑ مار واضح۔ والانعام خلقها لکم، جانور کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ فیہ دفء، اس میں تمہارے لیے بچاؤ کے سامان ہے، ومنافع، فائدے کی چیزیں، ومنہا تاکلون، اسی سے تم کھاتے ہو، دفء، بچاؤ کا سامان۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہارے لیے زینت ہے، حین تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو لے کر آتے ہو، حین تَسْرَحُونَ، جس وقت تم صبح لے کر جاتے ہو۔ حال یہ کہ صبح مقدم ہوتی ہے شام پر، لیکن شام کے وقت جب جانور آتے ہیں تو چونکہ وہ مستی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وجہ سے شام کو مقدم کیا صبح پر۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اٹھاتی تمہارے بوجھوں کو، إِلَىٰ بَلَدٍ، اس شہر کے طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، جس کے طرف پہنچنے والے تم نہیں ہو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر نفس کی تھکاوٹ کے ساتھ، نفس کو مشکل میں ڈالنے کے ساتھ تم وہاں پر پہنچ سکتے ہو، ویسے نہیں پہنچ سکتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب لرؤوف، شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ والخیل، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، والخیل، اونٹوں کو، والبغال، خچروں کو،
والحمیرہ گدوں کو، لترکبوا تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ، وزینہ وتتزینوا تاکہ تم زینت حاصل کرو، ویخلق ما لا تعلمون پیدا فرمائیں گے اللہ وہ مخلوق جن کو تم نہیں جانتے، وعلی اللہ قصد السبیل خاص اللہ پر قصد السبیل سیدھی راہ کا بیان ہے، ومنھا جائر بعض ان میں سے جائر ایسی راستے ہے، جائر جو سیدھی نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دیتے جبراً، لیکن جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات انزلہ جو اتارتے من السماء اوپر سے ماءً پانی کو، لَكُمْ تمہارے لیے، مِنْهُ شَرَابٌ اسی سے پینا ہے، وَمِنْهُ شَجَر اور اسی سے درختے بھی اگتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ جس میں تم جانور چراتے ہو۔ اگر یہ سامہ یہ سیمو سے ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا چلنا پھرنا جس میں تم جانور چراتے ہو، اگر یہ سامہ یا سومو سے ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا بیچنا، جن کو کاٹ کر تم بیچتے ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا تصوموا احدکم علی صوم اخیہ، تو سامہ یا سومو بوانا بیچنے کے بھی آتا ہے، ینبت لکم بالزرع اللہ اگاتے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے، الزرع فصلوں کو، کھیتیوں کو، والزیتون زیتون کو، والنخیل کھجور کو، والانعام انگور کو، ومن کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے، ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، وسخر لکم اللیل والنہار تابع کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگایا ہے، والشمس والقمر سورج و چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ ستارے تابع اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس وجہ سے ایک شاعر کہتا ہے تدبر بالنجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یشاء، آپ اس ستاروں کے نظام میں غور فکر کرو، تجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ستاروں کا مالک کرتا ہے جو کچھ اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات یقیناً اس میں البتہ دلائل ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ وما ذرا لکم فی الارض پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ما وہ مخلوق ذرا لکم جو پلائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلف الوانوں مختلف ہے ان کے رنگ، ان فی ذلک لآیہ یقین اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وہو الذی اللہ وہ ذات سخر البحر جس نے تابع کیا البحر دریا کو، لتاکلوا منہ تاکہ تم کھاؤ اس سے لحما طریا تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ نکالو اس سے حلیۃ زیورات تلبسونا جن کو تم پہنتے ہو۔ سوال یہ کہ وہ زیورات تو عورتیں پہنتی ہے، تو یہاں پر نسبت مردوں کے طرف کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ عورتیں جو پہنتی ہے مردوں کے واسطے پہنتی ہے کہ ہم اچھی لگے اپنی شوہروں کے لیے، اس وجہ سے نسبت مردوں کے طرف کی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ جو پانی کو پاڑنے والے ہیں، اس میں پانی کو پیچھے کرنے والے پاڑ کر، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، رزق حلال کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اللہ نے رکھ دی زمین میں بڑے بڑے پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ اللہ تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ نہ ہلے تم پر یہ زمین، وَأَنْهَارًا وَأَجْرًا أَنْهَارًا اللہ نے جاری کیے نہروں کو، وَسُبُلًا بنائے راستوں کو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَعَلَامَاتٍ بڑے بڑے پہاڑ بنائے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ذریعے سے ہی لوگ راہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ آئے وہ ذات جس نے پیدا کیے، كَمَن لَا يَخْلُقُ اس ذات کے طرح ہو سکتے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ افلا تذکرون آئے کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم گننا شروع کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔
واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ لوگ پکارتے اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 2 میں بھی اس طرح مضمون آئے گا، اموات غیر احیاء، مردے ہے زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں پتہ نہیں ہے ایان یبعثون کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود یکتا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے دن پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والی ہے، وہم مستکبرون، در حال ہے کہ یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، پکی بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً شان یہ ہے اللہ محبت نہیں کرتے تکبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتے ہیں ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ لیحملوا اوزارہم، لام للعاقبت، تاکہ انجام یہ ہو جائے اٹھائے یہ لوگ اوزارہم، اپنے گناہوں کے بوجھوں کو، کاملتاً پورے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، ان لوگوں کے بوجھوں کو، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو کچھ یہ لوگ اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک تو دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، یہاں پر کس طرح فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضلال کا بوجھ، انہوں نے ان کو گمراہ کیا، تو اس گمراہی کی وجہ سے یہ لوگ یہ بوجھ اٹھائیں گے، لیکن ان پر گناہ اپنے طرف سے ہوگا۔ قد مکر الذین، جب آپ مسئلہ بیان کریں گے، لوگ آپ کے خلاف تدبیر کریں گے، یا سے منکرین کی حالت کا تذکرہ ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فأتی اللہ بنیانہم، پس آگے اللہ تعالیٰ ان کے تعمیرات کے پاس، من القواعد، بنیادوں سے، جڑوں سے، ما یلیق بشانہ، فخر علیہم السقف، پس گر گیا ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ کیا مطلب؟ یہ کنایہ ہے ان کے تدبیر سے، انہوں نے تدبیریں بنائی تھی، اللہ نے وہ تدبیریں ملیا میٹ کر دی، یا کنایہ عذاب الہی سے۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے کہ ان کا وام گمان بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کریں گے۔ ویقول، فرمائیں گے اللہ، این شرکائی الذین، کہاں ہے میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہم، جس کے بارے میں تم پٹتے تھے، کنتم تشاقون فیہم، جس کے بارے میں تم ہمارے ساتھ ضد کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم، جن کو علم دی گئی، ان الخزي اليوم، یقیناً آج کے دن رسوائی، والسوء، برائی، الکافرین، کافروں پر ہوگی، الذین، وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ، کہ روح لیتی ان سے فرشتے، ظالم انفسہم، اس حال میں کہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہو، فالقوا السلام، پس وہ ڈال دیں گے صلح کے پیغام، تابعداری کا پیغام، ہم تابع ہوں گے۔ ما کننا نعمل من سوء، ہم برا عمل نہیں کرتے تھے اس سے پہلے، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یقین اللہ جاننے والے تھے، بما، اس پر جو تم کرتے تھے۔ فادخلوا باب جہنم، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ فلبئس مثوى المتکبرین، البتہ بہت برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ وقیل للذین، جب کفار سے کہا جاتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، اس کے مقابلے میں جب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، وقیل للذین، کہا جاتا ہے ان لوگوں سے اتقوا، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا، یہ کہتے ہیں خیرا انزل خیرا، اللہ نے خیر نازل فرمایا، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، نیکی کا بدلہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، بہت بہتر ہے دار المتقین، متقین کا گھر، جنات عدن،
ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلون اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار بہتی ہوگی اس کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے اس جنت میں ہوں گے وہ نعمتیں جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اس طرح بدلہ دیتے اللہ تعالیٰ متقین کو، الذین تتوفاہم الملائکہ ما قبل کفار کی حالت ذکر ہو گئی ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم آیت نمبر 28 میں، اب یہاں پر ایمان والوں کی حالت، الذین وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ جن سے فرشتے روح لیتی ہیں، طیبین اس حال میں کہ وہ خوش ہوں گے، یا طیبین اس حال میں کہ وہ خوش ہوں گے، موت کے حالت میں بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، یا طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوں گے شرک سے، یقولون سلام علیکم کہیں گے وہ فرشتے سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے، یعنی دخول جنت کا ظاہری سبب اعمال صالحہ اس وجہ سے اعمال کی طرف نسبت کی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین کہ ایمان والوں سے جو فرشتے روح نکالتے ہیں تو طیبین وہ خوش ہوتے ہیں، چین میں ہوتے، سکون میں ہوتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوتے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، بیوی نے کہا کہ تو دنیا سے جا رہا ہے اور چہرے پر تیری مسکراہٹ ہے، تو انہوں نے فرمایا کیونکہ القی غدن محمد و اصحابہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہوں، اس وجہ سے میں خوش ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو اس وقت وہ خوش تھے، انہوں نے کچھ اشعار کہے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں اسلام کی حالت میں مر رہا ہوں، اور جس جہت پر بھی میں لیٹ جاؤں تو اللہ کی طرف میرا جانا ہے، اور اللہ کے لیے میں نے جان دینی ہے، اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے اعضاء میں برکتیں ڈالیں گے اور انہیں جنت بھیجیں گے، جنت داخل کریں گے۔ تو یہ ایمان والوں کی حالت، جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا من الذین یموتون وہم یضحکون، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو مرتے مرتے ہنس رہے ہو، خوش ہو رہے ہو۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، آیا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کی کہ آ جائیں گے ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، آ جائیں گے آپ کا رب کا حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم اس طرح کام کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، فاصابهم سیئات ما عملوا پس پہنچ گئے ان کو سیئات ما عملوا اس برائی کا انجام جو عمل کرتے تھے، وحاق بما كانوا به يستهزئون نازل ہو ان پر وہ عذاب جن کے ساتھ وہ ٹٹو مذاق کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا کہنے لگے وہ لوگ جن نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے ما عبدنا من دون من شيء ہم عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دون من شيء نہ ہم اپنے اوپر حرام کرتے اللہ کے علاوہ کسی چیز کو، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشیت ارادی مستلزم ہے مشیت رضائی کو، جبکہ مشیت ارادی مستلزم نہیں ہے مشیت رضائی کو۔ کذالک فعل الذین من قبل اس طرح کام کیا تو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فحل علی الرسول الا البلاغ المبین آئی نہیں ہے یہ رسول پر الا البلاغ المبین مگر پہنچانا ہے واضح، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ تحقیق ہم نے بھیجا تھا ہر امت میں رسول اس پیغام کو دے کر ان اعبدوا اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت اپنے آپ کو بچاؤ غیر اللہ کی عبادت سے، فمنهم من هدى اللہ پس بعض ان میں سے وہ تھے ہدى اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ومنهم من حقت علیہ الضلالہ بعض ان میں سے وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی تھی، فسیروا فی الارض پس چل پھر کر دیکھو زمین میں، فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کس طرح ہوا انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا، ان تحرص علی ہداہم تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تحرص اگر آپ حریص والا ہداہم ان کے ہدایت پر، تو فإن اللہ لا یہدی تو جواب محذوف ہے، فلا تقدر علیہ
آپ کو اس پر کوئی قدرت نہیں ہے۔ فإن اللہ لا یہدی، کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتے من اس کو یضلو جو گمراہ ہوتا ہو، وما لهم من ناصرین، یا من یضل جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہو، وما لهم من ناصرین نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امدادی۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے قسمیں کہی اللہ پر مضبوط قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا من وہ یموت جو مر گیا، وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حق، وعد اللہ تعالیٰ کا حقا حق، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم، تاکہ بیان کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، الذی وہ بات ہے، وہ مسائل یختلفون فی، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، حکمت دو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ جان لے وہ لوگ جن نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، یقیناً تھے وہ جھوٹ بولنے والے دنیا میں۔ انما قولنا رفع استبعاد وقوع، کہ قیامت کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما قولنا لشیء، یقین ہماری بات کسی چیز سے متعلق، اذا اردنا، جب ہم اس کے ارادہ کرتے ہیں، ان یہ نقول له، ہم اس سے کہتے ہیں کن موجودہ ہو جا، فیکون، بس وہ کام موجود ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، ربط اگر تجھے کوئی نہیں چھوڑتا مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تو ہجرت کر دے، ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس۔ والذین ہاجروا، وہ لوگ جن نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ضرور بزو ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے دنیا میں، حسنۃ اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، ثمر اخروی، البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اور جنہوں نے بھی ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان پر فراخ کیا، کشادہ کیا۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جربنا ذالک مرارا، ہم نے اس کا تجربہ کیا بار بار۔ جنہوں نے بھی ہجرت کی دین کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا اس پر کشادہ کیا۔ پیر بابا سید علی ترمیزی ترمز شہر سے مغل بادشاہ نے بھیجا تھا کہ پٹانوں میں ایک پیر ہے جو معروف تھا روشن کے نام پر، لوگوں نے ان کو بدنام کیا تھا، تو ان نے بھیجا تھا مغل بادشاہ نے کہ جاؤ ان کے تحقیق کے لیے آؤ۔ جب دیکھا وہ ٹھیک آدمی تھے تو پھر پیر بابا وہاں پر بنیر میں مر گئے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اللہ نے دنیا کو اس پر کشادہ کیا۔ الذین صبروا، صفت اول للمہاجرین، الذین، وہ لوگ صبر جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، نہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو بھیجا، نوحی الیہم جن کے طرف ہم وہی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، بس پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، بالبینات، اس کا تعلق ہے ارسلنا کے ساتھ، ہم نے بھیجا ان کو بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر صحیفوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، ہم نے اتارا آپ کی طرف الذکر اس قرآن کو، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کرے لوگوں کے لیے، ما وہ وہی نزل الیہم جو ان کے طرف اتاری گئی، ولعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ پر قرآن مجید اتارا، لتبین للناس، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ واضح کریں، ما وہ وہی نزل الیہم جو ان کے طرف اتاری گئی۔ تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی وضاحت کریں گے تو اپنے الفاظ کے ساتھ ذکر کریں گے، اور یہی حدیث ہے۔ ایک ہے وحی مطلوع، دوسرے وہی غیر مطلوع۔ وہی غیر مطلوع وہ حدیث ہے، وہی مطلوع قرآن مجید ہے۔ تو اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ افامن الذین، تخویف دنیاوی،
افامن الذین، آیا امن میں ہو گئے وہ لوگ، مکر السیئات، جنہوں نے برے تدبیریں کی، ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ دنسا دیں گے اللہ ان کو زمین میں، او یاتہم العذاب، یا آ جائیں گے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے کہ ان کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے فی تقلبہم، چل پھر کر اللہ انہیں پکڑیں گے، وما ہم بمعجزین، بس نہیں ہوں گے بمعجزین، کمزور کرنے والے اللہ کو بھاگ کر، اللہ سے پھر بچ نہیں سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو علی تخوف، علی تنقص، کمی کے باوجود، کبھی بیوی مر جاتی ہے، کبھی بیٹا، کبھی بھائی، یا علی تخوف، ہم پکڑیں گے ان کو علی تخوف، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، قریب علاقوں میں مسلمان ملک کو فتح کرتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ بھی ہمارے ملک کو بھی فتح کریں گے، ان ربکم لرؤوف رحیم، یقین تمہارا رب البتہ نرمی کرنے والے مہربان ہے، اولم یروا، عقلی دلیل، یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی ما خلق اللہ، اس کے طرف جو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، ہر چیز، یتفیأ ظلالہم، مائل ہو جاتے ان کے سائے، عن الیمینی، دائیں طرف، والشمائل، بائیں طرف، سجدا للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے تابعدار ہیں، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کے تابعدار ہے، سورج و چاند اللہ کا سجدہ کرتا ہے، حالاً یا قالاً، ہم داخرون، اس حال میں کہ وہ ہے عاجزی کرنے والے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آج اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، من دابۃ، ہر قسم ذی روح، والملائکۃ، فرشتے، وهم لا یستکبرون، یہ لوگ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، یخافون ربهم من فوقهم، ڈرتے یہ لوگ اپنے رب سے اپنے اوپر، ویفعلون ما یؤمرون، کرتے جو انہیں حکم کیا جاتا ہے، وقال اللہ، اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین، نہ بناؤ دو الہکم، انما هو الہ واحد، اس لیے یہ تاکید ہے الہین کے لیے، انما هو الہ واحد، یقین اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، واحد یکتا ہے، فإیایا فرحبون، خاص مجھ ہی سے ڈرو، لا تتخذوا الہین، دو معبودوں کے الہ نہ بناؤ کہ تم کے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے اور یہ جو اللہ ہے وہ بھی الہ ہے، ایسا نہ کرو، الہ حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ اسی وجہ سے متصدس میں حالی نے ایک عجیب اشعار ذکر کیے ہیں، فرمایا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، شہیدوں کو پکارتا ہے، قبر کو پکارتے ہی موحد ہوگا، جو دو الہ کو مانتا تو وہ مشرک ہوگا، یہ کیسے انصاف ہے، دونوں مشرک ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ کے اختیارات میں، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی اللہ کے لیے الدین و عبادت، واسبًا ہمیشہ، اسی اللہ کے لیے تابعداری ہے ہمیشہ، فغیر اللہ تتقون، اللہ کے علاوہ تتقون تم ڈرتے ہو، فغیر اللہ تعبدون، السمرقندی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو، وما بکم من نعمت، تم پر جو کچھ نعمت ہے فمن اللہ، بس یہ اللہ کے طرف سے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب اللہ پہنچاتے تمہیں تکلیف، فالیہ تجأرون، بس اسے اللہ کی طرف تم فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب ہٹاتے اللہ تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اچانک ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکفروا، لام للعاقبۃ، تاکہ انجام یہ ہو جائے کہ ناشکری کریں، بما ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کو دیے، فتمتعوا، پس فائدہ حاصل کرو، فسوف تعلمون،
ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ بیان نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر یہ چڑھاوے کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ بناتے ہی لوگ لما ان کے لیے لا یعلمون جو جانتے تک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ معبود جو ان کی حال کو نہیں جانتے، یا وَيَجْعَلُونَ بناتے ہی لوگ لا یعلمون کہ نہیں جانتے ہیں وہ مخلوق کے نفع نقصان کو، نصیباً اس سے بناتے مما رزقنا ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دی ہے۔ تاللہ اللہ کی قسم لتسألن ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا اما کنتم تفترون اس بارے میں جو تم کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ اعادہ مضمون توحید رد علی الشرک۔ وَيَجْعَلُونَ بناتے للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیا، سبحانہ توبہ توبہ پاک ہے اللہ شریک سے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے وہ جو کچھ یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اذا بشر احدهم جب خبر دی جائے ان میں سے کسی ایک کو بالانثی لڑکی کے ساتھ، ظل وجهه جاتا ہے اس کا چہرہ مسودا سیاہ، هو کظیم در حال ہے کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہے، یتوارا من القوم قوم سے چھپتا ہے، من سوء ما بشر به اس بری خبر کی وجہ سے جو انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ دل میں کہتا ہے یمسکو علی ہون آیا میں رو کے رکھوں اس کو، علی ہون ذلت برداشت کر کے اس مبشر بھی کو رو کے رکھوں، ام یدسو فی التراب یا دباؤ اس کو مٹی میں، الا خبردار ساما یحکمون بہت برا ہے جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کی لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء صفات بہت برے برے، وللہ المثل الاعلی اللہ کے لیے صفات بلند بلند، هو العزیز الحکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ الزَّجَرَ اگر اللہ لوگوں کو پکڑتے بظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اخذ سے مراد اخذ عاجل ہے، اگر اللہ جلدی لوگوں کو پکڑتے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابہ اللہ نہ چھوڑتے اس پر من دابۃ کوئی ذی روح۔ اب سوال یہ کہ جانوروں کا کیا قصور تھا کہ اللہ جانوروں کو بھی پکڑیں گے؟ جواب یہ کہ یہ کنایا ہے کہ کوئی رب کے گرفت سے نہیں بچ سکتا، چاہے جانور کیوں نہ ہو وہ بھی رب کے گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یا دوسری توجہ یہ کہ انسان کو رب نے پیدا کیا، جانوروں کو رب نے پیدا کیا انسانوں کے فائدے کے لیے، تو جب انسان نہ رہے تو جانور بھی نہ رہیں گے، جب انسان نہ رہے تو جانور بھی نہ رہیں گے، اس کے وجود کا کیا فائدہ؟ یا بعض حضرات نے ذکر کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ دابہ سے مراد مشرک ہے، من دابۃ من مشرک، مشرک کو دابہ اس لیے کہا کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، انہیں مؤخر کرتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آئیں گے ان کے پاس أَجَلُهُمْ ان کی مدت عذاب، تو يُعَذَّبُونَ انہیں عذاب دیا جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یہ لوگ اس کو پیچھے نہیں کر سکیں گے، ایک لمحہ نہ آگے کر سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما قبل پر ترتب، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بنات اللہ کے لیے ما يَكْرَهُونَ جو یہ لوگ ناپسند سمجھتے ہیں، خود ناپسند کرتے ہیں بیٹیوں کو، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ بیان کرتی ان کی زبان ہے جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى یقین ان کے لیے خوشی ہے، لا جرم پکی بات ہے یقیناً، أَنَّ لَهُمُ النَّارِ یقین ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ یقیناً ان کو آگ میں دھکیلا جائے گا۔ مفرطوت مقدمون الی النار آگ کی طرف انہیں آگے کیا جائے گا۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک تحقیق ہم نے بھیجے تھے الی امم بہت ساری امتوں کے در من قبلک آپ سے پہلے پیغمبر، فزین لهم الشیطان اعمالهم بس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال، فهو ولیہم اليوم بس یہ شیطان ولیہم ان کا دوست ہے، الیوم آج کے دن دنیا میں،
ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وما انزلنا علیک الکتاب، نہیں اتارے ہم نے آپ کی طرف کتاب، الا لتبین لہم، مگر اس لیے کہ واضح کریں ان کے لیے، الذی وہ مسئلہ اختلاف فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، ہدن ہدایت ہے قرآن، ورحمت رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء، اکلی دلیل، اللہ اتارتے اوپر سے مان پانی، فاحیا بالارض بعد موتها، پس اللہ تعالیٰ تازہ کرتے اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، خشک ہو جانے کے بعد، ان فی ذلک لایقین، اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، لقوم یسمعون، جو سنتی ہے قرآن کو، یا یسمعون جو قبول کرتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں لعبرہ، سوچ کرنے کی جگہ ہے، سوچ کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھیے، نسقیکم، ہم پلاتے تم کو، مما فی بطونی، بعض ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث، سے دودھ پلاتے تمہیں، من بین فرث ودم، جو خون اور گوبر کے درمیان ہے۔ ایک طرف خون ہے، ہونا تو یہ چاہتا کہ اس میں خون کی امیزش حدود میں، دوسرے طرف گوبر ہے، ہونا تو یہ چاہتا کہ گوبر کی بدبو ہو، لیکن وہ خالص دودھ ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی امیزش نہیں ہوتی۔ من بین فرث، گوبر کے درمیان، ودم، خون کے درمیان، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اترنے والا ہے۔ ومن ثمرات النخیل، دیکھیے یہ کارخانہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ ومن ثمرات النخیل، اور بعض کھجور کے پلوں میں سے، والانعام، انگور میں سے، کھجور میں تفقع بھی ہے، کھجور میں غذائیت بھی ہے، والانعام، انگور کو جس میں صرف تفقع ہے۔ تتخذون منہ سکرا، بناتے تم ان میں سے، سکرا، نشے کی چیزیں، ورزقا حسنا، اچھی رزق، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا سکرا، مراد اس سے خمر ہے، مراد اس سے خمر ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ خمر تو حرام ہے، یہ مقام ہے انعام کا، یہ مقام ہے انعام کا، تو حرام چیز کو بطور انعام کے کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مکہ میں شراب حرام نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے بطور امتنان، بطور انعام کے اس کو ذکر کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ قرآن نے اجتماع ذکر کیا ہے بین الزجر والنعمہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے انگور پیدا کیا فائدے کے واسطے، لیکن واہ تم نے تو اللہ کے احسان کو چھوڑ کر اس سے شراب بنانا شروع کیا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ سکر سے مراد سرکہ مراد ہے، اس سے شراب مراد نہیں ہے، کہ تم اس سے سرکہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اچھا رزق، وَأَوْحَى رَبُّكَ، یہاں پر وہی بمعنی الہام کے ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ، حکم بھیجے الہام کے آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کے مکھی کے طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ بناؤ پہاڑوں میں سے بیوتن گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، درخت میں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں سے یارشون، جو بلند بلند جگہ یہ لوگ بناتے ہیں، یارشون جو سپر لوگ بناتے بلند بلند اسی پر۔ ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی، پھر کھاتی رہے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پلوں میں سے، فصلوں کی، تو یارشون کا معنی ہوا جو لوگ بناتے گھروں میں اونچی اونچی جگہ، اس میں تو اپنے لیے ٹھکانہ بنا، فصلوں کی، پس چلتی رہے، سبولا ربک، اپنے رب کے راہوں پر، ذلالن،
تابع کیے ہوئے زلالن، یا تو یہ حال ہے سبلن سے، اس حال میں کہ تمہارے لیے راہ آسان کی گئی ہے، ہموار کی گئی ہے، یا زلالن فصل کی میں جو فاعل ہے اس سے حال ہے، اس حال میں کہ تمہارا چلنا رب کے حکم پر ہے، یخرج من بطونہا نکالتے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹوں سے، شرابن پینے کی چیزیں، مختلف الوانہم جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فی شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتا ہے، ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، واللہ خلقکم اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، امنکم بعض تم میں سے من وہ ہے یرد الی ارذل العمر جنہیں لٹا دیا جاتا ہے ناکارہ عمر کے طرف، ناکارہ عمر کے طرف، جسمانی طور پر روحانی طور پر یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا تاکہ نہ جانے یہ لوگ بعد علم اول کے بعد شیئن کچھ بھی، جو کچھ پہلے معلومات ہے وہی ہوں گے، کچھ اور نہیں جانتے، یا تاکہ نہ جانے وہ بعد علم جاننے کے بعد کچھ بھی، پہلے تو بہت علامہ فہامہ ہوتا ہے لیکن اس بیماری کے باوجود بعد اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اس سے علماء مستثنا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر یقین اللہ تعالیٰ جاننے والے قدرت والے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر، پھر رزق کے خوراک میں، رزق میں، فمن الذین پس نہیں وہ لوگ فضلوا جنہیں فضیلت دی گئی ہے، براد رزقہم کہ اپنے رزق کو لٹا دے، علی ما ملکت ایمانہم ان پر کہ مالک ان کے دائیں ہاتھ، ہم فی سواء پس وہ سارے اس میں برابر ہو جائیں، فبنعمت اللہ یجحدون اے اللہ کے نعمت کے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، بتوحید اللہ السمرقندی جب تم اپنے مملوک کو دنیاوی مال و متاع میں شریک نہیں کر سکتے تو یہ جو دنیا میں جتنے لوگ بستے یہ اللہ کے مخلوق ہے، تم ان کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ واللہ جعل لکم اللہ نے بنایا تمہارے لیے من انفسکم تمہارے جنس میں سے ازواجن بیوی، وجعل لکم من ازواجکم بنینا اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے من ازواجکم تمہارے بیوی میں سے بنینا اولاد، وحفدتن پوتے، ورزقکم من الطیبات رزق دے اللہ تعالیٰ نے تم کو من الطیبات پاک چیزوں میں سے، افبالباطل یؤمنون آیا باطل پر یہ لوگ یقین کرتے ہیں، وبنعمت اللہ هم یکفرون اللہ کی نعمت کے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبنعمت اللہ هم یکفرون ای ینسبون نعمت اللہ اللہ کی نعمت کی نسبت کرتے غیر اللہ کے طرف، ویعبدون زجر عبادت کرتے یہ لوگ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما اس کے لا یملک لهم رزقا جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے رزق کا، من السماوات والارض آسمانوں میں سے زمین میں سے، شیئا ذرا بر ولا یستطیعون اس کی طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال پس بیان نہ کرو اللہ کے لیے مثال ہے، لا تشبہوہ بخلقہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ نہ کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون یقین اللہ جانتے تم نہیں جانتے، ضرب اللہ مثلا بیان کرتے اللہ ایک مثال، عبدا مملوکا کیا مطلب اللہ کے لیے مثال ہے نہ بتاؤ، اگر مثال سننا چاہتے ہو تو توحید کی مثال سنو، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ بیان کرتے مثال عبد ایک انسان کا مملوک جو نوکر ہو، لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ بلکہ وہ شخص جس کو ہم نے رزق دے اپنی طرف سے، رزق اچھا وہ ينفق منہ السر وجارہ پس وہ خرچ کرتے اس سے سرا وجارہ چپ کر علانیہ طور پر، هل یستوون دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب الحمدللہ؟ جس طرح امیر و غریب برابر نہیں تو خالق و مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ وضرب اللہ بیان کرتے اللہ مثلا مثال رجلین دو آدمیوں کا دو ماب کم ان میں سے ایک گنگا ہو، لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ کل علی مولا اپنے مولا پر بوجھ ہوتا ہے، اینما یوجہ جس طرف اس کا منہ کرتا ہے جس طرح اس کو بیچتا ہے، لا یاتی بخیر
کوئی خیر کا خبر لے کر نہیں آتا۔ حل یستوی، ہوا یہ برابر ہو سکتا ہے، ومن یامر بالعدل، اور وہ آدمی جو حکم کرتا ہے انصاف کے ساتھ، وہ علی صراط مستقیم، حال یہ کہ وہ سیدھی راہ پر ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو خالق و مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ علت برائی ما قبل، وَلِلَّهِ واو تا لے لیا ہے، اس وجہ سے اللہ کے لئے غیب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے۔ امام الساعۃ تخفیف اخروی، نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا کلمح البصر، مگر آنکھ چبکنے کے برابر ہے، او اقرب، بل ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، علت ما قبل، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے من بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار، اللہ نے بنایا تمہارے لیے کان، آنکھ کے دل، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آئے لوگ نہیں دیکھتے للطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو تابع آسمان کی فضا میں، ما یمسکون الا اللہ، ان کو روکے نہیں رکھا مگر صرف اللہ نے، یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنن اطمینان کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن گھر، تستخفونا جس کو تم ہلکا سمجھتے ہو، یوم ذعنکم سفر کے وقت، و یوم اقامتکم اور حضر کے وقت، ومن اصوافها واوبارها واشعارها، ومن اصوافها اونٹ کے بالوں میں سے، اونٹ کے بالوں میں سے، واوبارها واوبارها اور اونٹوں کے پشم میں سے، واشعارها اور بکریوں کے بالوں میں سے، اساساً سامان ہے، ومتان فائدہ ہے، الہین ایک وقت مقرر تک۔ ومن اصوافها، اصواف کہتے ہیں بیڑوں کے اود، یعنی بکریوں کے اور بیڑوں کے اون، واوبارها اونٹوں کا پشم، واشعارها اور بکریوں کے بال، اساساً اس میں سامان ہے، ومتان فائدہ ہے، ایک وقت تک۔ واللہ جعل لکم، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، مما ان میں سے خلق جو اللہ نے پیدا کیا، ظلالا سایکم، وجعل لکم من الجبال اور پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں میں سے، اکنانا چھپنے کی جگہ، وجعل لکم سرابیلا اور پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے کرتے، تقیکم الحر جو بچاتے تمہیں گرمی سے، وسرابیلا کرتے بنائے، تقیکم باسکم، اس سے مراد ذرا ہے، جو بچاتے تمہیں باسکم تمہاری لڑائی سے، کذالک یتم نعمت علیکم، اس طرح پورا کرتے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون تاکہ تم تابعدار ہو جاؤ، فإن تولوا اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑتے آیات توحید سے، فإنما علیک البلاغ غم نہ کرے کیونکہ آپ پر پہنچانا ہے، المبین واضح، یعرفون نعمت اللہ یہ لوگ جانتے اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا پھر یہ لوگ اس کے انکار کرتے عملی طور پر، ینکرونہا بافعالہم، واکثرهم الکافرون ان میں ایسے اکثر لوگ ناشکر ہیں، ویوم تخویف اخروی اس دن کو یاد کرو نباسو، من کل امت شہیدہ کہ ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جن نے کفر کیا معذرت کا، ولا هم یستعتبون نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اذا رأى الذین ظلموا العذاب جب دیکھیں گے وہ لوگ جن نے ظلم کیا عذاب کو، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءهم جب دیکھیں گے وہ لوگ جن نے شرک کیا شرکاءهم اپنے شریکوں کو، تو قالوا کہیں گے یہ لوگ ربنا ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا یہ ہمارے شریک تھے، الذین کنا ندعو من دونک وہ جن کو ہم پکارتے تھے من دونک تیرے علاوہ تجھے چھوڑ کر، فالقوا الیہم القول فالقوا پس ڈالیں گے وہ پیر الیہم ان کے طرف القول جواب، کیا جواب ڈالیں گے، کیا جواب دیں گے، انکم لکاذبون یقیناً تم تو جھوٹے تھے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ موضوع القرآن میں لکھتے ہیں جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ ہے بے گناہ، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر شیطان اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ ہے بے گناہ، پیر بابا کو کوئی پوجتا ہے کسی اور پیر کو پوجتا ہے وہ بزرگ ہے بے گناہ، ایک شیطان
اپنا وہی نام رکھ کر شیطان اپنے آپ کو پجواتا ہے، اس وجہ سے وہ انکار کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، پیش کریں گے یہ لوگ اللہ کی طرف یومئذ اس دن السلام، صلح کا پیغام، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ دلائل جن کو وہ گڑھتے تھے، جن کو بناتے تھے، وہ قصے کہانیاں غائب ہو جائیں گے۔ الذین کفروا، لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، رک گئے وہ اللہ کے راہ سے، زدناہم عذابا، ہم زیادہ دیں گے ان کو عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ فساد کرنے والے تھے کفر اور اضلال کی وجہ سے۔ ویوم اعادہ لبعد العہد، ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ بھی ہے۔ ویوم، یاد کرو اس وقت کو، نبعث کہ ہم اٹھائیں گے فی کل امت، ہر امت میں، شہیدن گواہ، عالم ان کے خلاف، من انفسہم ان کے جنس میں سے، وجئنا بک شہیدا، لے آئیں گے آپ کو شہیدن گواہ، علی ہؤلاء، ان تمام پر، ان موجودوں پر، ونزلنا علیک الکتاب، ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو، تبیانا لکل شیء، جو کھول کر بیان کرتی ہے، لکل شیء، ہر ضروری مسئلے کو، ہدن، ہدایت ہے، ورحمہ، رحمت ہے، وبشریٰ، بشارت للمسلمین، تابعداروں کے لیے۔ ان اللہ یامر، یقین اللہ حکم فرماتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، ابن عباس فرماتے ہیں التوحید، توحید کے ساتھ، والاحسان، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، وایتاء ذی القربیٰ، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کو دینے کے ساتھ، وینہا، روکتا ہے، عن الفحشاء، برائی سے، والمنکر، برے کاموں سے، والبغی، ظلم سے، یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت دیتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورے کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اوفو طاعت اللہ، اللہ کے طاعت کو پورا کرو، وطاعت الرسول، رسول کے طاعت کو پورا کرو۔ اسی طرح الالتزام لاحکام الدین، احکام الدین کا جو تم نے التزام کیا اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم نے وعدہ کیا، ولا تنقضوا الایمان، نہ توڑو قسم کو، بعد توکیدہا، پختہ ہونے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تحقیق بنایا تم نے اللہ کو علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، ذمہ وار، اپنے وعدے پر تم نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ مرتد نہیں ہوں گے کبھی۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقین اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اس کا تعلق ہے اوفو کے ساتھ، کہ عہد کو پورا کرو، کیونکہ نقض عہد من فعل السفہاء ہے، جو عہد کو توڑتا ہے یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم کالذی، اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ دیا، غزلہ، اپنے کائی ہوئی کو، من بعد قوت، مضبوط ہونے کے بعد، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے۔ وہ ایک چیز بناتی تھی اور جب رات ہو جاتی تھی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی۔ غزل بمعنی مغزول، اپنے کائی ہوئی جس چیز کو بنایا ہاتھ سے اس کو پھر توڑتی تھی۔ تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنے قسموں کو، دخلا، بیکار، بینکم، اپنے درمیان، ان تکون امہ، بان تکون امہ، یہ کیا ہو جائے امتن، کوئی امت، کافر جماعت، یہ اربع بڑھنے والا، من امت، مسلمان جماعت سے، تو پھر تم اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہو۔ انما یبلوکم، یقین اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، ولیبینن لکم، تاکہ بیان کرے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، ولیبینن لکم، تاکہ واضح کرے اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں جو وہ کچھ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لجعلکم امۃ واحدہ، تو تمہیں بنا دیتے ایک دین پر جبرن، لیکن جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ولکن یضل من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتے، لیکن اللہ گمراہ کرتے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتے جسے چاہتا ہے۔ ولا تسألن عما کنتم تعملون، ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، پہلے بھی اس طرح ذکر ہوا، یہاں پر بھی اس طرح ذکر فرما رہے ہیں۔ اول کا تعلق عوام کے ساتھ تھا، یہاں پر تعلق خواص کے ساتھ ہے۔ ولا تتخذوا ایمانکم، نہ بناؤ اپنے قسموں کو، دخلا، بیکار، دخلا، فساد کا سبب، بینک، اپنے درمیان، کیوں؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، پھسل جائیں گے قدم
بعد ثبوتها مضبوط ہونے کے بعد وتذوقوا السوء چکو گے تم عذاب کو بما صددتم برا عذاب چکو گے بما صددتم عن سبیل اللہ بس اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے ولکم عذاب عظیم تمہاری عذاب ہوگی بہت بڑی ولا تشتروا بعهد اللہ ولا تشتروا نہ خریدو بعهد اللہ اللہ کے وعدوں کے ساتھ ثمنا قلیلا قیمت معمولی ساکھ انما عند اللہ وخیر لکم یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر واقعی تم جانتے ہو ما عندکم ینفد حقارت دنیا جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفد ختم ہونے والا ہے وما عند اللہ باق جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے ولنجزین الذین صبروا ان قریب ہم بدلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اجرہم ان کے اجر کا بأحسن ما كانوا يعملون بہتر وہ عمل جو وہ کرتے تھے من عمل صالحا بشارت جس نے عمل کیا نیک من ذکر او انثی چاہے نر ہو یا مادہ وہ مومن حال یہ کہ وہ مومن بھی ہو فلنحینہ حیاتا طیبہ بس ہم انہیں زندگی دیں گے حیاتا طیبہ پاکیزہ زندگی حیات طیبہ عمدہ لذیذ حیات برزخی مراد ہے ہم انہیں عمدہ لذیذ برزخی حیات دیں گے یا مطلب یہ کہ تصحبها حلاوت الطاعہ ازرہ المانی کہ دنیا میں وہ نیک اعمال کریں گے اس کا مٹاس محسوس کریں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یا سے ادب ہے قرآن مجید کا کہ جب قرآن مجید شروع اس وقت تعوذ کہو تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے کیونکہ شیطان پلیت ہے ان کے پاس جاتا ہے لیکن اپنی منہ پر کانی پڑ جاتی ہے لہٰذا تب جب تم تعوذ کہو گے شیطان بھاگے گا اذا قرأت القرآن جب تو قرآن مجید کے قرات کے ارادہ کرے فاستعذ باللہ پس پناہ مانگو اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے انہ لیس لہ سلطان یقین اس شیطان کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پر توکل اعتماد کرتے ہیں انما سلطان یقین اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہے یتولونہ جو شیطان کو دوست رکھتا ہے والذین ہم بہ مشرکون اور وہ لوگ جو شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے شیطان کو تو کسی نے شریک نہیں ٹھہرایا لیکن شیطان کی چاہت یہ ہے کہ لوگ غیر اللہ کو پکاریں اس وجہ سے نسبت شیطان کی طرف کی ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ زجر وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً جب ہم تبدیل کریں آیت کو آیت مکان آیت دوسری آیت کی جگہ پر واللہ عَلِمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللہ خوب جانتے جو کچھ اللہ اتارتے ہیں قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں انما انت مفتر یقیناً تو بنانے والا ہے گڑنے والا ہے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر نزل روح القدس نازل کیا اس قرآن مجید کو پاک فرشتے نے میرے رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ مضبوط کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہدن ہدایت ہے و بشرا بشارت ہے للمسلمین تابعداروں کے لیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ زجر تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں انما یعلمو سکھائے قرآن اس پیغمبر کو بشر ایک انسان نے ایک لوہار تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے بلعام رومی اس کا نام تھا ان نے کہا کہ اس لوہار نے پیغمبر کو یہ قرآن سکھایا جواب لسان الذی شخص کی زبان یلحدون الیہ جس کی طرف یہ لوگ غلط نسبت کرتے اعجمی غیر فصیح زبان ہے وہذا لسان عربی مبین یہ قرآن زبان ہے عربی واضح فصیح زبان میں ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقین وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیت پر لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں توفیق نہیں دیں گے ہدایت کا ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب کو دردناک انما یفتری الکذب یقیناً گڑتے جھوٹ الذین وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیت پر اولئک هم الکاذبون اور یہی لوگ ہیں پورے جھوٹے من کفر باللہ اس کا تعلق ہے ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہ سے کہ تم مرتد نہ ہو جاؤ کیونکہ من کفر باللہ جس نے کفر کیا اللہ پر بعد ایمانی ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کے اظہار کے بعد تو اس کا جواب آگے ہے فعلیہم غضب من اللہ ان پر اللہ کی غضب ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک الا یہ استثناء باقبل سے الا من اکرہ مگر جس شخص کو مجبور کیا گیا حال یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر ولکن من شرح بالکفر لیکن جس نے کھول دیا اپنے سینے کو کفر کے طرف فعلیہم غضب من اللہ ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا ذالک علت ما قبل
اس وجہ سے کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا، پسند کیا دنیا کی زندگی کو اللہ آخرت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم کافر قوم. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کے آنکھوں پر، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں بے خبر اللہ کی آیات سے. لا جرم، یقیناً، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہ لوگ آخرت میں هم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ثم بشارت، ثم ان ربک للذین، پھر یہ بھی سنو یقین آپ کا رب للذین، ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت حبشہ کیا، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ انہیں آزمایا کیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبر، اور صبر کیا، ان ربک من بعد لغفور رحیم، یقین آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. یوم، اس دن، تاتی کل نفس، کہیں گے ہر نفس، تجادل نفسہا، جو جھگڑا کرے گا اپنے نفس کے طرف سے دفاع کرے گا، وتوفی کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا، ہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب اللہ، ذکر عذاب دنیاوی فی ضمن المثال، وضرب اللہ، بیان کرتے اللہ مثلا ایک مثال، قریۃ، ایک گاؤں کا جو کہ مکہ ہے، کانت آمنۃ، جو امن میں تھی، مطمئنۃ، اطمینان میں تھی، آتی رزق رغدن، آتی تھی اس کے پاس رزق خوراک، رغدن وافر مقدار میں، من کل مکان، چاروں طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، بس انہا شکر کیا اللہ کی نعمت کا، فذاق اللہ، بس اللہ نے چکایا اس کو، لباس الجوع والخوف، بھوک کا اور ڈر کا لباس، بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے تھے. اہل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بد دعا کہ اللہم اجعل علیہم سنین کسنین یوسف، اللہ ان پر قحط سالی نازل فرما. یہاں تک کہ یہ لوگ ہڈیوں کو کانا انہوں نے شروع کیا. ابو سفیان آئے مکہ میں، دعا کے لیے آئے کہ آپ کی قوم یہ بہت زیادہ خطرناک حالت میں، ان کے لیے دعا کرے. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَ اللَّهُ، اللہ نے چکایا ان کو لباس الجوع، بھوک کا لباس. اصل میں یہاں پر اضافت مشبہ بھی کا مشبہ کے طرف، اصل میں فَأَذَاقَ اللَّهُ الْجُوعَ، اللہ نے انہیں بھوک چکایا، کل لباس، لباس کے طرح. کیا مطلب؟ جس طرح لباس انسان کے جسم پر محیط ہوتا ہے، اس طرح یہ بھوک ان کے رگ اور ریشہ پہ محیط تھا، بس بھوک ہی بھوک تھا ہر وقت. یا جس طرح اثر لباس لابس پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح بھوک کا اثر بھی ان کے چہروں پر ظاہر ہونے لگا. اس وجہ سے فرمایا فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول منہم، ان کے جنس میں سے، فَكَذَّبُوا، بس ان نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہاں سے حصے دوم ہے، اس میں مسائل اربعہ ہے اور طریقہ دعوت ہے کہ دعوت کس طرح دینے لوگوں کو. فَكُلُوا، پس کھاتے رہو، من موسم سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیے، حلالا طیبا، حلال و پاک، حلت کا عقیدہ رکھو، واشکروا، شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم، نیازات غیر اللہ، انما حرم، یہ کہ حرام کیا اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار، والدم، بہنے والا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. فمن استر، پس جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ، بلا بغاوت کرنے والا نہ ہو، اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو، ولا عاد، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ضرورت سے زیادہ کھانے والا بھی نہ ہو. سورۃ البقرہ میں ان دو الفاظ کی توجیحات گزر گئی ہے. فإن اللہ غفور رحیم، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تقولوا، تفریع علی ما سبق، ولا تقولوا، نہ کہو، لما اس کے متعلق، تصف السنتکم، جو بیان کرتے تمہاری زبان، الکذب، جھوٹ، ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم بناؤ اللہ پر جھوٹ. ان الذین، یقین وہ لوگ، یفترون، جو گڑتے اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل لہم متاع قلیل، ان کے لیے معمولی سا نفع ہے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، جواب سوال، اونٹ کیوں حرام ہوا تھا؟ جواب، وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر عاد جو یہودی تھے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک، جو ہم نے بیان کیا آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں گزر چکا ہے۔ وما ظلمنا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ ثم ان ربک، ثم تاکیب ذکر کے لیے، پھر یہ بھی سنیا کہ آپ کا رب، للذین، ان لوگ کے عامل السوء، جنہوں نے عمل کیے برے، شرک کا عمل کیا، بجہالت، حماقت کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اپنے عمل کو درست رکھا آئندہ کے لیے، ان ربک من بعدها، یقین آپ کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم، یہاں سے 5 صفات ابراہیم علیہ السلام کا اور 5 احوال ہے۔ ان ابراہیم، یقین ابراہیم علیہ السلام، کانا امہ، بڑے پیشوا تھے، امت کا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ لوگوں میں جتنے کمالات ہوتے وہ سارے ایک فرد میں موجود تھے، اس وجہ سے ایک شاعر کہتے ہیں، وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي عَالِمٍ، اللہ پر کوئی گراں نہیں ہے کہ پورے عالم کو ایک عالم میں جمع کر لے، تمام صفات اس کو دے۔ قانتا للہ، تابعدار تھے اللہ کے لیے، حنیفاً یکسو تھے، ولم یکن من المشرکین، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، شاکرا لانعمہ، شکر کرنے والے تھے اللہ کے نعمات کا، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا نبوت کے لیے، وہداہ، اللہ نے اس کو چلائے رکھا، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کے طرف اسے مضبوط کیا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دے دی تھی اس کو فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ بلائی، وانہ فی الآخرہ، یقین وہ آخرت میں لمن الصالحین، کامل نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، ثم تاکیب ذکر کے لیے، پھر یہ بھی سنو، ہم نے وہی کیا آپ کے طرف، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تابعداری کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا، حنیفاً، جو یکسو تھے، جو قائم تھے توحید پر، شرک کی تردید کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سوال، جب ابراہیم علیہ السلام کہ تم تابعدار ہو تو تم تو جمعہ کی تعظیم کرتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ جواب، ابراہیم علیہ السلام کا دن ہفتہ نہیں تھا، ہفتہ کا لزوم بنی اسرائیل نے ایک وجہ سے کیا تھا۔ انما جعل السبت، یقین مقرر کیا گیا تھا ہفتے کا تعظیم، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ، اس بارے میں پیغمبر کے ساتھ، ان ربک، یقین آپ کا رب، لیحکم بینہم، عملی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کان فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک، طریقے تبلیغ، ادعو، بلائے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کے طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں، بالحکمہ اے بالمقالۃ المحکمہ وہی الحجۃ القطعیہ، کہ آپ مضبوط دلائل کے ساتھ لوگوں کو بلائیے۔ والموعظۃ الحسنہ، مراد اس سے التخویف والتبشیر، کہ آپ تخویف کی آیات بھی سنائیں، بشارت کی آیات بھی سنائیں، یہ مراد ہے۔ اسی طرح حکمت سے یہ بھی مراد ہے کہ بات کرو لیکن حکمت کے ساتھ کرو، دانائی کے ساتھ کرو۔ وجادلہم باللتی احسن والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، باس کرو ان کے ساتھ، بالحسنۃ، باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن، جو پختہ ہے، ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم، یقین آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، ضل عن سبیل، جو اللہ کے راستے سے بھٹک کیا، وہ عالم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بالمہتدین، ہدایت حاصل کرنے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لیتے ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پس بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس برابر کہ جو تمہیں تکلیف دی گئی ہے اسی کے برابر بدلہ دو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ، البتہ یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔
وَاصْبِرْ صبر کرے 5 امور وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں آپ کے صبر کا عوض مگر اللہ پر امر دوم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ غمگین نہ ہو ان پر امر ثالث وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ نہ ہو جائیے فِي ضَيْقٍ تنگی میں مما ان سازشوں سے یمکرون جو لوگ سازشیں کرتے ہیں امر رابع ان اللہ مع الذین اتقوا یقین اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اتقوا جو بچتے شرک سے امر خامس والذین هم محسنون ان لوگوں کے ساتھ ہے ہم محسنون جو نیکی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ سورت میں 2 حصے تھے، پہلے حصے میں عقلی دلائل ذکر تھے شرک اعتقادی کی تردید پر، دوسرے حصے میں شرک فعلی کی تردید اور ادلہ عقلیہ متنوعہ ذکر تھے۔ امتیازاتی صورت ممتاز تھا اثبات التوحید بالادلۃ المتنوعہ پر، صورت ممتاز تھا جانوروں کے منافع پر، صورت ممتاز تھا کہ دریا سے تم کیا کیا نکالتے ہو اس کے فوائد کے بیان پر، صورت ممتاز تھا جاہلیت کے ایک رسم پر کہ لڑکی کی خبر سن کر یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، صورت ممتاز تھا ان الفاظ پر وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، صورت ممتاز تھا شہد کے مکھی کے فوائد پر کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے فوائد پر۔